السلام علیکم. پروگرام معزز مہمان میں میں ہوں آپ کی میزبان سونیا خان یوسفزئی. آج کا پروگرام بہت خاص ہے کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے وہ تمام خواتین کے لیے روشن مثال بلکہ سیاسی اور سماجی سطح پر بھی خواتین کے لیے رول ماڈل ثابت ہوئے. ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. آئیے ملتے ہیں نصرت انوار صاحبہ سے. السلام علیکم نصرت انوار صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت پبلش نیوز کو دیا. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے یہ سفر کیسے طے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئی تھی. میرے ہسبینڈ تھے. ہسبینڈ کو بہت زیادہ تحریک انصاف سے لگاؤ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ملک میں تھوڑی چینجنگ آئے, شہر کے حالات اچھے ہوں, ملک کے حالات اچھے ہوں. تو انہیں بس ایک تحریک انصاف کا ہی پلیٹ فارم ایسا نظر آیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس میں شامل ہوتے ہیں اور خان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات بہتری کی طرف آئیں گے اگر ہم اقتدار میں آئے تو بس ہسبینڈ جاتے تھے اپنا پارٹی ایونٹس میں, کافی وہ ساتھ دے رہے تھے تحریک انصاف کا. اور اس وقت لیڈیز تحریک انصاف کو جوائن نہیں کرتی تھیں کیونکہ ایک خوف کا ماحول تھا اس وقت. تو ہسبینڈ جب جاتے تھے تو میں اور بچے بھی جاتے تھے, تو ان کے ساتھ جا کے مجھے بھی شوق ہوا. اور خواتین نہیں تھیں تو میں نے کہا کہ ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے نکلنا چاہیے. اگر ہم خواتین نہیں نکلیں گے تو ہمارے ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. تو میں نکلی, پھر میں نے اپنے ساتھ کافی لیڈیز کو لیا اور اس طرح میں نے بھی تحریک انصاف جوائن. عملی سیاست میں آنے کا فیصلہ آپ نے کن حالات کی بنا پر کیا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ خان صاحب کا ویژن جو تھا وہ ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا تھا. اسی کی بنا پہ ہم نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا. کیونکہ اور اس سے پہلے کی جو بھی جماعتیں تھیں ہم نے ان کو یہی دیکھا کہ انہوں نے ملکی حالات سنوارنے کے بجائے ملکی حالات کو خراب کیا. انہوں نے عوام کے لیے سیاست کرنے کے بجائے صرف اپنے مفاد کی سیاست کی, اپنے لیے اور اپنے بچوں کی سیاست کی. انہوں نے عوام کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑا ہوا تھا اور ایک خوف کا ماحول تھا. آپ نے انتخابات کہاں کہاں سے لڑے اور اسی دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میں نے انتخابات سب سے پہلے تو میں نے بلدیاتی انتخاب لڑا یو سی چیئرمین کا یو سی 22 حیدری سے. اور اس کے بعد میں نے پی ایس 106 کا الیکشن لڑا لیاقت آباد عزیز آباد سے. اور 2018 میں نے پی ایس 128 سے الیکشن لڑا ناظم آباد. اور اپنا پورا تھوڑا نارتھ ناظم آباد گل بہار کا ایریا لگتا ہے. یہاں پر ہم نے بہت زیادہ محنت کی, دن رات ایک کیا, اپنا پیسہ لگایا, اپنے بچوں کو گھر بچے شوہر میں نے چھوڑے اور جو ہے دن رات میں گلیوں گھومتی تھی, اپنی کمپین کرتی تھی. ہینڈ بل ڈسٹریبیوٹ کرنا, کارنر میٹنگز, جلسے, ریلیاں, ہم نے یعنی کہ دن رات ہم نے کر دیا. اور پی ایس 128 کے ہماری جو ٹیمیں تھیں یو سی کی انہوں نے, اور بہت محنت سے ہم نے یہ الیکشن لڑا اور ہم نے بھاری مارجن سے یہاں سے 28,000 ووٹ حاصل کیے. مگر بدقسمتی سے ہرایا گیا مجھے 1200 ووٹ کے فرق سے. اس کے بعد میں اپنا پھر بھی خاموش نہیں بیٹھی کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے سپاہی ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, خاموش نہیں بیٹھنا ہے اور مجھے انصاف کے لیے جہاں بھی جانا پڑا میں جاؤں گی. میں سٹی کورٹ گئی, ہائی کورٹ میں میرا کیس لگا اور وہ کیس میرا ہائی کورٹ میں 13 مہینے چلتا رہا اور وہ ڈسمس کروایا گیا. اس کے بعد بھی میں خاموش نہیں بیٹھی. 13 مہینے کے بعد میں سپریم کورٹ گئی. آج کل میرا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے اور اپنی عدالت سے امید ہے کہ شاید مجھے انصاف ملے. خاتون گھریلو ذمہ داریاں اور سیاست کیسے توازن رکھ پاتی ہیں؟ سیاست اور گھر تھوڑا مشکل ہو رہا تھا شروع میں سٹارٹ میں, مگر میرے ہسبینڈ نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا. جب میں پارٹی پروگرامز میں جاتی تھی تو ہسبینڈ اگر گھر میں ہوتے تھے تو بچوں کو دیکھتے تھے اور گھر کے بھی کچھ کام وہ کر لیا کرتے تھے. بہت ساتھ دیتے تھا میرا ہر طرح سے کہ نہیں آپ سیاست میں گئی ہو تو اپنا پورا ٹائم اور دھیان سیاست میں دو.
تو سیاست میں میرے ہسبینڈ نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ابھی 6 مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی، اور میرا پارٹی میں کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ میں نے میرے ہسبینڈ ہی گھر کے واحد کفیل تھے، وہی کماتے تھے، میں تو پارٹی میں اپنا ٹائم دیتی تھی۔ تو میں نے سب سے یہی کہا کہ میرے گھر کا خرچہ اب کیسے چلے گا، مجھے کہیں سیٹ کیا جائے، مجھے کہیں جاب دی جائے۔ میں نے ہر MNA سے، ہر MP سے ریکویسٹ کی، اپنی CV سینڈ کی، لیکن بہت زیادہ افسوس ہے کہ یہاں تک کہ میں نے گورنر اور ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کو بھی میں نے اپنی CV بھی سینڈ کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے جاب دی جائے، تاکہ میرا گھر، میرے بچے، میرا کچن چلے، میرے بچوں کی اسکول کی فیسیں ادا ہوں، میرا رینٹ کا گھر ہے۔ مگر انتہائی افسوس کہ کسی نے میری بات نہیں سنی اور مجھے کہیں سیٹ نہیں کیا، مجھے کہیں جاب نہیں دی۔ لیکن میں ایڈوائزر میری ٹائم افیئرس محمود مولوی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری عدت کے ٹائم پیریڈ کے بعد خود سے کال کی اور انہوں نے مجھے اپنے آفس بلایا اور مجھ سے میرے حالات دریافت کیے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے آفس میں جاب دی ایز اے کوآرڈینیٹر۔ آج کل میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں، لیکن مجھے انتہائی افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کا ہم نے اتنا ساتھ دیا اور جن رہنماؤں کا ہم نے اتنا ساتھ دیا کہ جب وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل آتے تھے تو ہمیں کال کرتے تھے کہ ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل آ رہے ہیں اور آپ لیڈیز کو لے کے یہاں پر اکٹھا ہو جائیں، تو ہم جاتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ہر الیکشن میں ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے اور بہت مشکل حالات دیکھے ہیں، لیکن انہوں نے ذرا خیال نہیں کیا، انہوں نے ذرا احساس نہیں کیا، اور افسوس ہو رہا ہے، بہت زیادہ دلی دکھ اور دلی تکلیف ہے۔ نصرت انوار صاحبہ، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے پبلش نیوز کو ٹائم دیا۔ میں بھی پبلش نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور توقع کرتی ہوں کہ شاید اس نیوز چینل کے توسط سے ہی ہمارے پارٹی رہنماؤں کو کچھ خیال آ جائے اور وہ میرے بارے میں بھی کچھ سوچیں کہ ہاں، ہماری پارٹی کی اس لیڈی نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، تو ہمیں بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آج کی مہمان نصرت انوار صاحبہ، جنہوں نے پبلش نیوز کو وقت دے کر ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ اپنی میزبان سونیا خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔